ارے لیکن ہیٹر تو آن کیجئے، دیکھیے تو صحیح کتنی سردی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ہیٹر تو خراب ہے بہت دنوں سے، میں سوچ رہی ہوں کسی کو گھر بلا کر دکھاؤں یا خود کسی دکان پر لے جاؤں، مگر وقت نہ ملا۔ میں جھینپ کر بولی۔ شاداب گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، دیکھو شاداب، تم اسی بستر پر لیٹ جاؤ اور آپ۔ شاداب نے ایک بار پھر میرے روبرو آن کھڑا ہوا۔ میں اپنی دوست کے کمرے میں لیٹ جاتی ہوں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں کیوں نہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہتی بھی تو کیا اس ضدی سے جو اپنی من مانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ دیکھیے یہاں صوفہ بھی ہے، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا اور آپ اپنے بستر میں آرام کیجیے گا۔ وہ مجھے روکنے پر بازد تھا۔ ارے بھائی، جب دوسرا کمرہ ہے تو پھر تمہیں بے آرامی سے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کچھ بیزاری سے کہا۔ وہ مان جو نہیں رہا تھا آج میری کسی بات کو۔ میری بے آرامی کے خیال سے کہہ رہی ہیں یا اپنی بے اعتباری سے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ کیسی بے اعتباری؟ میں نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ شاداب کی آنکھوں میں شکوہ مچل گیا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ تو آپ خود سے پوچھیں۔ ویسے کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ رکا، پھر شوخی سے کہا، ارے جناب، اگر میں نے 12 سال انتظار کیا ہے تو مزید چند راتیں انتظار کرنے کی طاقت ہے مجھ میں۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا تو شاداب نے گھور کر مجھے دیکھا۔ یہ فضول باتیں ہیں تمہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ میں نے لہجے کی سختی برقرار رکھی کہ وہ مزید نہ پھیل جائے۔ آپ واقعی بڑی ظالم ہیں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ یعنی وہ سنبھل گیا تھا۔ میں کیا کہوں؟ تم اس کو بھول کر سونے کی تیاری کرو، بلکہ سو جاؤ۔ میں نے پھر اسی لہجے میں کہا۔ سو جاؤں؟ یہ شاداب نے حیرت سے میرے الفاظ دہرائے۔ ہاں، کیونکہ رات بہت بیت چکی ہے اور پھر تمہیں تھکن بھی ہوگی۔ میں نے کمزور سا جواب تلاش کیا، مگر اس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ میں نے ہی وقت ضائع کیا تھا اور اس کے سوالوں کو جانتے ہوئے بھی جواب نہ سوچ سکی تھی۔ تھکن تو آپ کو دیکھتے ہی جاتی رہی، شاداب نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی سونے کی کوشش کرو۔ میں جھلا گئی۔ حد ہوتی ہے ضد پن کی۔ نہیں، اتنے سال میں نے اس رات کا انتظار سونے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ شاداب نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ میں نے نرم ہوتے ہوئے پھر سخت ہو گئی۔ مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ مسکرایا شرارت بھرے انداز میں، بچوں کی طرح۔ شاداب، میں نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جی حاضر ہوں۔ وہ میرے غصے سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آج کی رات سونے والی رات نہیں ہے، آج کی رات نیند کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ کیا آپ کو نیند آئے گی؟ میں چپ رہی تو شاداب نے پھر کہا، آپ کو کیا معلوم اس ایک رات کے انتظار میں نہ جانے میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنے دن بے چین گزارے میں نے اسی انتظار میں۔ بیتے ان سالوں کے ایک ایک لمحے کی اذیت مجھے ایک ایک صدی جتنی محسوس ہوئی ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ انتظار کبھی ختم بھی ہوگا یا میں ہی ختم ہو جاؤں گا۔ آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے انتظار میں، وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، میں جن باتوں سے بچنا چاہتی تھی وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ اب مزید ضبط کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتی میری بے تابیوں کو، میری بے قراریوں کو، کاش آپ میری کیفیت کو سمجھ سکتی۔ میں اگر آج اس طوفانی موسم کی پرواہ کیے بغیر آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک لمحہ کی دوری بھی قبول اور منظور نہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے رکا، مجھے دیکھا اور کہا، ارے آپ کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھیے نا، آج کی رات ہم باتیں کریں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لینا چاہا، میں نے تڑپ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اب سو جاؤ شاداب، پلیز کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ بھی تو مجھے پریشان کرتی ہیں، آخر آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ آج مجھے نیند نہیں آئے گی، میرا یقین کریں، آج تو میں آپ سے باتیں کروں گا، بہت ساری باتیں، وہ باتیں جن کو کہنے کی کبھی آپ نے اجازت دی اور نہ ہی کبھی میں خود سے آپ کو کہہ سکا۔ نہ جانے کیسی جھجک تھی جو دل ہی دل میں پوری طرح کھول کر آپ کے سامنے نہ رکھ سکا، لیکن اب آپ مجھے نہیں روک سکتی اور نہ ہی اب آپ کے کہنے پر میں رکوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، میں گھبرا گئی۔ ان کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے اسے سونے کا مشورہ دے رہی تھی اور میں ابھی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی جن کا جواب میں نے ابھی تک سوچا نہ تھا، مگر اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مجھے آج سونے نہیں دے گا۔ آج وہ میری کوئی بات نہیں مان رہا تھا کیونکہ وہ ہر بات کا جواب سوچ کر آیا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے کمرے سے باہر ہرگز نہ جانے دے گا، مگر کمرے میں رکنا بھی اچھی بات نہ تھی۔ اب کھڑی سوچ کیا رہی ہیں؟ بیٹھیے نا۔ شاداب نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی وہ
खूबसूरत मुझे माफ़ नहीं करेगा, आज मुझे इसके साथ बैठना ही होगा। मगर मैं बैठना भी ना चाहती थी, इसलिए सोचती रही। बहुत सोचकर एक तरकीब जहन में आई कि इसके अलावा और कोई बात मान ही नहीं सकता था वो। सो मैंने कहा, शादाब बाकी बातें सुबह होंगी, कॉलेज बंद है, मैं घर पर ही रहूँगी, मगर अभी क्यों नहीं। शादाब ने मेरी बात काटी। अगर मगर कुछ नहीं, जज्बाती मत बनो, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं, जागना मेरे हक़ में अच्छा नहीं होगा। अब तो सख्त सर्दी भी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। अगर मज़ीद जागी तो बीमार ही ना पड़ जाऊँ। फिर उसका जवाब सुने बगैर तेज़ी से बाहर निकल आई। अपनी दोस्त के कमरे में दाखिल होकर मैंने ना सिर्फ दरवाज़ा बंद किया बल्कि लॉक भी लगा दिया था और बिस्तर ठीक करके लेट गई और अच्छी तरह लिहाफ ओढ़ लिया। बहुत देर बिस्तर से बाहर रहने पर अब हकीकत में मुझे सख्त सर्दी लग रही थी, बल्कि बाकायदा काम भी रही थी। जब किसी तरह भी सर्दी कम होने में ना आई तो मैंने उठकर नाजिया का हीटर ऑन किया, फिर एहतियात थोड़ी सी खिड़की खोलकर बिस्तर में घुस गए और सोने की कोशिश शुरू कर दी। मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी, इतनी दूर जितनी दूर मेरे सारे प्यारे मुझे छोड़कर चले गए थे। और अब मैं थी या मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई का हिस्सेदार बनने आज मेजर शादाब खान अफरीदी आ गया था। वो मेरे वादे के मुताबिक मेरी शराइत पूरी करने के बाद आया था। और अब मैं सोच रही थी, रात तो टल गई मगर सुबह तो फिर भी आनी है ना। शादाब के सवालों का क्या जवाब दूंगी, शादाब का मोहब्बत और चाहत से लबरेज दिल एक बार फिर कैसे तोड़ूंगी। मगर ये सब तो मुझे करना ही होगा। दफ्तर मुझे खुद पर भी गुस्सा आ गया। ये आज मुझे क्या हो गया है, मैं इसके सामने कमज़ोर क्यों पड़ गई थी। वो मेरे रवैये से ना जाने क्या समझ रहा होगा। जब इसने मेरे शानों पर हाथ रखे तो मुझे उसी वक्त इसके हाथ झटक देने चाहिए थे, और ना मैं इसके लिहाफ में कहने का सोचकर सुर्ख क्यों पड़ गई थी। हद होती है बेवकूफ़ियों की। मैंने खुद को डांटा और अगले ही लम्हे दुख से सोचा, इतने साल बाद सिर्फ एक रात अगर वो मेरे नरम रवैये की वजह से खुशगवार गुजार लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत 12 साल इसने मेरी मोहब्बत हासिल करने के इंतज़ार में गुजारे हैं और बाकी साल मुझे खोने के गम में गुजारेगा। आखिर जुदा ही इसका मुकद्दर बनेगी तो फिर आखिर ये एक रात, सिर्फ एक रात वो हसीन ख्वाब देखते हुए गुजार ले तो क्या हर्ज है। मेरी आंखें भीग गई, पता नहीं क्यों, अपने दुखों पर या शादाब के आने वाले दिनों का सोचकर अपने मुकद्दर पर। तो मैं अब शाकिर हो गई थी कि मिलता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है, और मेरे मुकद्दर ने मुझे स्वयं नए नए दुखों के अज़ियतों के दिया ही क्या था। मैं कभी किसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आई थी, सोचती तो मर जाने को जी चाहता था। भला ये भी कोई ज़िंदगी थी जो मैं गुजार रही थी। अक्सर जी चाहता था खुदा से पूछूं, आखिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया था मैंने जिसकी सज़ा इतनी तवील मिली थी, जो किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और अगर सज़ा मिली थी तो ज़िंदगी ही मुख्तसर हो जाती, मगर लगता था ज़िंदगी सज़ा से भी ज़्यादा सख्त साबित हुई। एक लंबी सज़ा, बहुत लंबा अरसा गुजर गया था। कभी मैंने अपने माजी को याद नहीं किया था, मगर ना जाने क्यों आज वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने फिरने लगा था। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के सोहने शहर कसूर से आगे एक गांव बुर्ज कुलां की मोअज़्ज़ज़ अराइन फैमिली से था। बुर्ज कुलां को आबाद करने वालों में हमारा आबा अजदाद बहुत शामिल था। यही वजह थी कि कई नस्लों से हमारा ख़ानदान बुर्ज कुलां का रिहायशी था। मेरा यह खूबसूरत और प्यारा गाँव, जिसके 3 अतराफ़ में आलूचे और अमरूद के वसी अभी जारी है,